رات کا وقت تھا، آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا بادشاہ کے محل کے باغات میں سرسراتی پھر رہی تھی۔ محل کے سنہرے دروازے کے پار ایک وسیع و عریض دربار لگا ہوا تھا۔ ستونوں پر مشعلیں جل رہی تھیں اور تخت کے عین سامنے ایک جادوگر بادشاہ بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں غرور کی چمک تھی۔ وہ نہایت طاقتور تھا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی تھی۔ بادشاہ کے دربار میں آج بھی لوگ اپنی فریادیں لے کر آئے تھے۔ کوئی انصاف چاہتا تھا، کوئی مدد کا طلبگار تھا، مگر بادشاہ کی عادت تھی کہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے اور جو اس کے خلاف بولے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اسی وقت دربار کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس کے کپڑے پرانے اور میلے تھے، مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھا جس میں کچھ خشک روٹیاں اور دودھ تھا۔ دربانوں نے اسے دربار کے اندر جانے سے روک دیا، مگر وہ اصرار کرتی رہی، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، میرے پاس اس کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ سن کر درباری ہنسنے لگے، تمہارے پاس بادشاہ کے لیے تحفہ ہے، وہ بھی ایک مٹی کے پیالے میں؟ ایک درباری نے تنزیہ کہا، مگر بوڑھی عورت نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ہاں، اور اگر بادشاہ یہ تحفہ قبول کر لے تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ الفاظ سن کر بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے دربانوں کو راستہ دینے کو کہا۔ وہ بوڑھی عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دربار کے وسط میں آئی اور بادشاہ کے قریب جا کر جھک گئی۔ بادشاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے پیالہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری روزی ہے جو میں شکر گزاری کے ساتھ کھاتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب بھی اسے قبول کریں تاکہ آپ کو شکر گزاری کا اصل مزہ معلوم ہو۔ بادشاہ پہلے تو ہنسا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں کچھ الجھن نظر آئی۔ وہ بولا، میں ایک طاقتور بادشاہ ہوں، دنیا کی بہترین نعمتیں میرے دربار میں حاضر ہیں، میں تمہاری اس معمولی سوغات کو کیوں قبول کروں؟ بوڑھی عورت نے نرمی سے کہا، اگر بادشاہ واقعی طاقتور ہے تو کیا وہ اتنا کمزور ہے کہ شکر گزاری کی ایک معمولی سی آزمائش بھی قبول نہ کر سکے؟ یہ سن کر دربار میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک عام سی بوڑھی عورت اس کے سامنے غالب آئے، مگر اس کے الفاظ نے ایک بیج بو دیا تھا جو آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں جڑیں پکڑ رہا تھا۔ بادشاہ نے بوڑھی عورت کی بات سنی، مگر اپنی شان کے خلاف سمجھ کر تلخی سے مسکرا دیا۔ وہ غرور سے بولا، تمہاری یہ خشک روٹی اور دودھ میرے شاہی دسترخوان کے لذیذ کھانوں کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ تم چاہتی ہو کہ میں اپنی عظمت کو چھوڑ کر تمہاری طرح شکر ادا کروں؟ بوڑھی عورت نے نرمی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، شکر گزاری عظمت کو کم نہیں کرتی بلکہ اسے بڑھاتی ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہو مگر وہ ناشکرا ہو، وہ فقیر سے بھی بدتر ہے، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو مگر وہ شکر گزار ہو، وہ بادشاہ سے بھی بہتر ہے۔ بادشاہ نے قہقہا لگایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ میں جادوگر بادشاہ ہوں، میری طاقت کے آگے بڑے بڑے حکمران جھکتے ہیں۔ میں نے اپنی قوت سے شہروں کو ویران کیا، قوموں کو زیر کیا، اور جو چاہا وہ حاصل کیا۔ مجھے شکر گزاری کی ضرورت نہیں، بلکہ دنیا کو میرے احسان مند ہونا چاہیے۔ بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، بادشاہ سلامت، طاقت ہمیشہ رہتی نہیں، دولت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ جس دن آپ کے پاس کچھ نہ رہا تب آپ کو احساس ہوگا کہ اصل دولت کیا ہے۔ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ کسی فقیر عورت سے نصیحت سننے کا عادی نہ تھا۔ اس نے حکم دیا، اسے دربار سے نکال دو۔ سپاہیوں نے بوڑھی عورت کو پکڑنا چاہا، مگر وہ پرسکون رہی۔ جانے سے پہلے اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، ایک دن ایسا آئے گا جب آپ میری بات یاد کریں گے، دعا ہے کہ وہ دن بہت دیر سے نہ آئے۔ بوڑھی عورت دربار سے نکل گئی، مگر اس کی باتیں بادشاہ کے ذہن میں گونجتی رہیں۔ وہ جتنا انہیں بھلانے کی کوشش کرتا، اتنی ہی شدت سے وہ الفاظ اسے بے چین کر دیتے۔ طاقت ہمیشہ رہتی نہیں، دولت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔
یہ جملہ جیسے اس کے دماغ میں قید ہو گیا تھا۔ رات کے وقت جب بادشاہ اپنے عالی شان بستر پر لیٹا تب بھی اسے نیند نہیں آئی۔ وہ اٹھ کر اپنے محل کے سب سے اونچے برج پر جا کھڑا ہوا جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ نیچے عام لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مصروف تھے، کوئی خاندان کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، کوئی مسجد کے صحن میں دعا مانگ رہا تھا، کوئی معمولی سی چیز ملنے پر خوش تھا۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور خود سے بولا، یہ سب کمزور اور بے اختیار لوگ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ان کے پاس نہ میری طاقت ہے نہ میرا خزانہ، پھر بھی ان کے چہروں پر اطمینان کیوں ہے؟ اگلی صبح بادشاہ نے درباریوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، کیا کوئی جانتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ درباریوں نے تلاش کروائی مگر شہر میں اس بوڑھی عورت کا کوئی نشان نہ ملا۔ جیسے وہ رات کے اندھیرے میں آئی تھی ویسے ہی غائب ہو گئی تھی۔ بادشاہ کو یہ بات اور زیادہ بے چین کرنے لگی۔ چند دن بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ نے اپنے شاہی خزانوں میں جادو کی طاقت سے کئی سالوں کا خزانہ محفوظ کر رکھا تھا، مگر ایک صبح محل کے خزانچی نے گھبراتے ہوئے آ کر اطلاع دی، بادشاہ سلامت، کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ ہمارے خزانوں میں سونے اور جواہرات کے ڈھیر کم ہو رہے ہیں، جیسے کوئی ان کو ہوا میں غائب کر رہا ہو۔ بادشاہ نے فوراً اپنے جادوئی آئینے میں دیکھا مگر وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اس کے خزانوں کو کیسے چوری کر سکتا ہے۔ اگلے ہی دن محل میں ایک اور ہلچل مچ گئی۔ بادشاہ کے باغات میں لگے نایاب درخت سوکھنے لگے، فوارے خشک ہو گئے اور محل کی روشنیوں میں عجیب سی ماندگی آ گئی۔ بادشاہ کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کی سلطنت پر کوئی اندیکھی آفت آ رہی ہو، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سب کا تعلق اس بوڑھی عورت کی باتوں سے ہو سکتا ہے۔ جادوگر بادشاہ کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ اس کی سلطنت جس پر اس کی طاقت کا سایہ تھا آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی تھی۔ محل کی روشنی کمزور ہو رہی تھی، باغات سوکھ رہے تھے اور سب سے بڑھ کر اس کا خزانہ تیزی سے غائب ہو رہا تھا۔ درباری اور وزراء حیران تھے مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ بادشاہ سے کوئی سوال کرے۔ بادشاہ نے اپنے سب سے عقلمند جادوگروں کو بلایا اور کہا، میری سلطنت پر جو ہو رہا ہے اس کی وجہ معلوم کرو، کیا کسی دشمن نے ہم پر کوئی جادو کر دیا ہے؟ جادوگر کئی دنوں تک مختلف عملیات کرتے رہے مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر کار دربار میں ایک بوڑھا دانشمند آیا جو برسوں سے بادشاہ کے دربار میں کم بولتا تھا مگر جب بھی بولتا تھا حکمت کی بات کرتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور آہستہ آواز میں بولا، بادشاہ سلامت، کیا آپ کو وہ بوڑھی عورت یاد ہے جو کچھ دن پہلے دربار میں آئی تھی؟ بادشاہ کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں جھلکنے لگے۔ ہاں، لیکن اس کا اس سب سے کیا تعلق؟ وہ تو ایک عام سی فقیر عورت تھی۔ بوڑھے دانشمند نے مسکرا کر کہا، وہ عام نہیں تھی بادشاہ سلامت، وہ ایک آزمائش تھی جو آپ کی طاقت، دولت اور عقل کو پرکھنے آئی تھی، اور شاید اب وہ آزمائش ہار گئے۔ بادشاہ کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئی۔ کیا مطلب؟ دانشمند نے سکون سے جواب دیا، جو شخص نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اپنے بوڑھی عورت کی روٹی اور دودھ کو حقیر جانا مگر حقیقت میں وہ شکر گزاری کا امتحان تھا۔ اب کے خزانے، باغات اور محل کی روشنی اس شکر گزاری کی طاقت سے محروم ہو چکے ہیں۔ بادشاہ خاموشی سے تخت پر بیٹھا رہا۔ دربار میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ غرور اور طاقت میں ڈوبا شخص جسے اپنی جادوئی قوت پر فخر تھا اب سوچ میں پڑ چکا تھا۔ دانشمند کی باتیں اس کے دل میں تیر کی طرح چبھ رہی تھیں۔ آخر وہ اٹھا اور بولا، اگر یہ سب ناشکری کی سزا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا میری سلطنت دوبارہ اپنے حال پر آ سکتی ہے؟ بوڑھا دانشمند مسکرا کر بولا، ہاں بادشاہ سلامت، مگر اس کے لیے آپ کو اپنے غرور کو توڑنا ہوگا اور شکر گزاری سیکھنی ہوگی۔ بادشاہ کی نظریں نیچی ہو گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ شکر گزاری کا مطلب اپنی طاقت کے گھمنڈ کو ختم کرنا ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح
بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ خود شہر کے عام لوگوں کے درمیان جا کر ان سے سیکھے گا کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے۔ درباری حیران رہ گئے، یہ وہی بادشاہ تھا جو کبھی اپنے تخت سے نیچے آنا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ بادشاہ ایک سادہ لباس میں شہر کی گلیوں میں نکلا۔ اس نے ایک غریب مزدور کو دیکھا جو سخت محنت کے بعد روٹی کے چند ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھر رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں اتنی کم غذا میں بھی خوشی کیسے ملتی ہے؟ مزدور نے ہنستے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، خوشی کھانے میں نہیں، دل کے سکون میں ہوتی ہے۔ میں جو کچھ کماتا ہوں وہ میرے لیے کافی ہے۔ جو پاس ہو اگر اس پر شکر کیا جائے تو دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ بادشاہ آگے بڑھا، اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو اپنی معمولی سی کمائی میں یتیم بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں اپنا پیٹ بھرنا مشکل ہے، پھر بھی دوسروں کو کیوں کھلا رہی ہو؟ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، شکر گزاری کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ جو ملا ہے اسے بانٹا جائے۔ جب میں کسی بھوکے کو کھلاتی ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ میری مشکلات کو بھی آسان کر دے گا۔ بادشاہ کا دل نرم ہونے لگا تھا۔ وہ جو ہمیشہ طاقت اور دولت کو سب کچھ سمجھتا تھا، اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اصل دولت دل کا سکون اور شکر گزاری ہے۔ وہ واپس محل آیا اور سب درباریوں کو جمع کیا۔ اس نے اعلان کیا، آج سے میری سلطنت میں کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سوئے گا۔ جو کمزور ہیں ان کی مدد کی جائے گی اور جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کا شکر ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سب سے حیران کن کام کیا۔ وہ خود درویشوں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہی سادہ روٹی اور دودھ کھایا جو اس بوڑھی عورت نے اسے دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اگلے ہی دن محل میں ایک عجیب تبدیلی آئی۔ جو باغات سوکھ چکے تھے ان میں ہریالی واپس آنے لگی۔ فوارے جو خشک ہو گئے تھے ان میں پانی بہنے لگا۔ محل کی روشنی جو مدھم ہو چکی تھی وہ دوبارہ چمکنے لگی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ بادشاہ کا خزانہ جو غائب ہو رہا تھا واپس اپنی جگہ پر نظر آنے لگا۔ بادشاہ نے حیرانی سے دانشمند کی طرف دیکھا جو مسکرا کر بولا، دیکھیے بادشاہ سلامت، جب آپ نے شکر ادا کرنا سیکھ لیا تو سب کچھ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور سوچا، حقیقت میں طاقتور وہ نہیں جو سب پر راج کرے، بلکہ وہ ہے جو شکر گزار ہو، نعمتوں کو سمجھے اور انہیں بانٹے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنی سلطنت میں رحم دلی، انصاف اور سخاوت کو عام کر دیا۔ وہ پہلے کی طرح مغرور نہیں رہا بلکہ ہر لمحہ شکر گزار رہنے لگا۔ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت کبھی دوبارہ نظر نہیں آئی، مگر اس کے چند الفاظ نے ایک پورے بادشاہ کی زندگی بدل دی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور اس سے کوئی سبق ملا ہو تو لائک ضرور کریں۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین کہانیاں لا سکیں، اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ خوبصورت سبق دوسروں تک بھی پہنچے۔ شکریہ۔